بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید باب ما جاء فی من ینادی ربہ بالحنان المنان وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل يبقى احد من الموحدین فی النار قال نعم رجل في قعر جہنم ينادي بالحنان المنان حتى يسمع صوته جبرائيل عليه السلام فتعجب من ذلك الصوت فقال العجب العجب ثم لم يصبر حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرائيل فيرفع رأسه فيقول ما رأيت من العجائب والله أعلم بما رآه فيقول يا رب سمعت صوتا من قعر جهنم ينادي بالحنان المنان فتعجبت من ذلك الصوت فيقول الله تبارك وتعالى يا جبرائيل اذهب إلى مالك وقل له أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيذهب جبرائيل عليه السلام إلى باب من أبواب جهنم فيضربه فيخرج إليه مالك فيقول جبرائيل عليه السلام ان اللہ تبارک و تعالی یقول اخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيدخل فيطلبه فلا يوجد وان مالكا اعرف باهل النار من الام باولادها فيخرج فيقول لجبرائيل ان جهنم زفرت زفرة لا اعرف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال فيرجع جبرائيل عليه السلام حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرائيل لما لم تجئ بعبدي فيقول يا رب إن مالكا يقول إن جهنم قد زفرت زفرة لا أعرف الحجر من الحديد ولا الحديد من الرجال فيقول الله عز وجل كل مالك إن عبدي في قعر كذا وكذا في ستر كذا وكذا وفي زاوية كذا وكذا فيدخل جبرائيل فيخبره بذلك فيدخل مالك فيجده مطروحا منكوسا مشدودا ناصيته إلى قدميه ويداه إلى عنقه واجتمعت عليه الحيات والعقارب فيجذبه جذبة حتى تسقط عنه الحيات والعقارب ثم يجذبه جذبة أخرى حتى تنقطع منه السلاسل والأغلال ثم يخرجه من النار فيصيره في ماء الحياة ويدفعه إلى جبرائيل فيأخذه بناصيته ويمده مدا فما مر به جبرائيل على ملأ من الملائكة إلا وهم يقولون اف لهذا العبد حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبرائيل ويقول الله تبارك وتعالى عبدي ألم أخلقك بخلق حسن ألم أرسل إليك رسولا ألم يقرأ عليك كتابي ألم يأمرك وينهك حتى يقر العبد فيقول الله تبارك وتعالى فلما فعلت كذا وكذا فيقول العبد يا رب ظلمت نفسي حتى بقيت في النار كذا وكذا خريفا لم أقطع رجائي منك يا ربي دعوتك بالحنان المنان
وَأَخْرَجَتْنِي بِفَضْلِكَ فَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اشْهَدُوا يَا مَلَائِكَتِي بِأَنِّي رَحِمْتُهُ۔ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کو یا حنان یا منان کہہ کر پکارنے والے کے بیان میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا موحدین میں، توحید پرستوں میں سے کوئی شخص جہنم میں باقی رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک آدمی ہوگا جو جہنم کی سب سے نچلی تہ میں اللہ تعالیٰ کو اس کے دو ناموں کے ساتھ، یا حنان یا منان کے ساتھ پکار رہا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کا گزر ہوگا، وہ اس کی آواز سنیں گے، انہیں اس آواز پر تعجب ہوگا، اور وہ کہیں گے تعجب ہے کہ جہنم سے ایسی آواز آ رہی ہے، اس سے رہا نہ جائے گا۔ وہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ وہ سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باوجود کہ واقف ہے، لیکن پھر بھی ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا عجیب چیز دیکھی؟ وہ عرض کریں گے پروردگار، میں نے جہنم کی سب سے نچلی تہ سے ایک شخص کی آواز سنی، وہ آپ کو یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے، مجھے اس آواز پر تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل، مالک کے پاس جاؤ جو جہنم کا داروغہ ہے، اس سے کہو میرے اس بندے کو جہنم سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر پہنچ کے دستک دیں گے، مالک سے مخاطب ہوں گے، اس سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میرے اس بندے کو جہنم سے نکال لو جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ مالک یہ سن کر جہنم میں داخل ہوگا، تلاش کرے گا، لیکن اسے بندہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ مالک اہل جہنم کو اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ جانتا اور پہچانتا ہے جتنا ماں اپنی اولاد کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ چنانچہ مالک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آ کر کہے گا کہ جہنم کی آگ بہت بھڑک رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں پتھر اور لوہے میں یا لوہے اور آدمی میں فرق نہیں کر پا رہا، اتنا عذاب سخت ہو چکا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر لوٹ جائیں گے، عرش الہی کے سامنے پہنچ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل سر اٹھاؤ، میرے بندے کو کیوں نہیں لائے؟ عرض کریں گے پروردگار، مالک کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ بہت بھڑک رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے پتھر اور لوہے میں یا لوہے اور آدمی میں فرق نہیں ہو پا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مالک سے جا کر کہو کہ میرا وہ بندہ جہنم کی فلاں تہ میں، فلاں پردے میں، فلاں کونے میں پڑا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ کر مالک کو یہ سب بتلائیں گے۔ مالک جب مقررہ جگہ پر پہنچے گا تو اس شخص کو پھٹکار زدہ، دھتکارا ہوا، پیشانی کو پاؤں سے جکڑا ہوا، ہاتھوں کو گردن سے بندھا ہوا پائے گا۔ سانپ اور بچھو اس کے اوپر چمٹے ہوئے ہوں گے۔ مالک اسے اپنی طرف کھینچے گا تو وہ سانپ اور بچھو جھڑ کے گر پڑیں گے۔ وہ دوبارہ کھینچے گا، اس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ٹوٹ کر گر جائیں گی۔ پھر مالک اسے جہنم سے نکال کر لائے گا، نہر حیات میں غوطہ دلا کر جبرائیل کے حوالے کر دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام اسے پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ راستے میں فرشتوں کی جماعت سے گزر ہوگا، وہ کہے گی کہ ہائے افسوس اس بندے پر، ہائے افسوس اس بندے پر، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے پہنچ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل سر اٹھاؤ، پھر اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے بہترین صورت میں پیدا نہیں کیا تھا؟
کیا میں نے تیرے پاس اپنے پیغمبروں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا اس پیغمبر نے تیرے سامنے میری کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی؟ کیا اس نے تجھے اچھے کاموں کا حکم اور بری باتوں سے منع نہیں کیا تھا؟ اب بندہ ان ساری کی ساری چیزوں کا اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو نے فلاں فلاں غلط کام کیوں کیا؟ عرض کرے گا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس کی وجہ سے مجھے اتنی دیر تک جہنم میں رہنا پڑا، لیکن میں نے پھر بھی تجھ سے امید کا ناطہ نہیں توڑا، میں تجھے یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا رہا، اب تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکال دیا، تو اب مجھ پر رحم فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس پر رحم کر دیا۔ بہت لمبی روایت ہے، حضرت امام احمد نور اللہ مرقدہ نے مسند امام احمد میں بھی اس روایت کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں، اور اسی طرح مسند ابی یعلیٰ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب اس حدیث پاک میں ایک موحد توحید پرست کے جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں اللہ تعالیٰ کو خلوص دل کے ساتھ اس کے دو مبارک ناموں یا حنان یا منان پکارنے کی وجہ سے جہنم سے نکالنے کا اور جنت میں داخلے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اسی بنیاد پر علماء کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ یا حنان یا منان اللہ کے وہ عظیم نام ہیں جن کی برکت سے انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ان ناموں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر درخواست کو پورا کروایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یا حنان یا منان کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو اسم اعظم بھی فرمایا ہے۔ سمجھ آئیے، ہمارے ماضی قریب میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ لاہور میں حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی نور اللہ مرقدہ الکنز الاعظم انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح فتح اللہ ایک کتاب ان کی لکھی ہوئی موجود ہے۔ اولیاء صدیقین میں بہت بڑا نام شمار ہوتا ہے ان کا، بہت ماضی قریب کے ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں۔ ان کی کتاب میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ یا حنان یا منان اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس کی برکت سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ اسی روایت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی رحمت کے دائرے میں کھینچ لیتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے اس پر جتنی تکالیف، جتنے مصائب، جتنی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں بھی یہ معاملہ ہے، آخرت میں بھی یوں معاملہ ہوگا۔ اور اسی حدیث پاک سے بہت ساری اور بھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات جو مالک کے حوالے سے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ وہ جہنم کا بادشاہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہے۔ جہنم کا مالک وہی ہے، نام بھی اس کا مالک ہے۔ اب وہ جہنم کے بارے میں اس انداز میں جاننے والا ہے جس طرح ماں اپنی اولاد کو جانتی اور پہچانتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بندہ نہیں ملتا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب اس کے ذمے کام لگاتے ہیں تو اس کو فرد کی پہچان نہیں ہو پاتی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے شعبے میں بہت مہارت حاصل کر لیتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے ساتھ یوں معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کا ذہن ہر جزئی کو مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ مہارت اس کی موجود ہے، پھر اس کی مہارت پہ شک نہیں کیا جاتا کہ بھی تمہیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ ماہر آدمی ہے
لیکن بسا اوقات ذہن میں کسی جزئی کے نہ ہونے سے یا نہ پائے جانے سے یا اس پر دسترس نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی مہارت پر شک نہیں کیا جاتا۔ یہ بات ہمیں نصوص سے معلوم ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک آدھی بات اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیں، اس کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اس کے علم میں اضافہ پہلے سے موجود ہے، آپ کے بتانے سے نہیں ہوا، آپ کے بتانے سے صرف ایک جزئی کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ نصوص سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اس میں بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے۔ خیر، ایک بات میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے، شاید تفسیر میں اس کا تذکرہ آیا تھا کہ یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اعداء الاسلام میں سے ہے، اسلام کے دشمنوں میں سے ہیں۔ ایسا گمان ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر وحی لانے والے کون ہیں، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ہے، تو کہنے لگے ہم پھر نہیں مانتے، یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اس کے اندر رحم کے جذبات موجود نہیں، شفقت سے یہ عاری ہے، ہمارا دشمن ہے اور یہ اللہ کی عذاب کی نشانی ہے۔ اس قسم کی باتیں جبرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہم تو مسلمان یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی اور رحمت والی چیز ہو نہیں سکتی۔ ہاں، اس سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے، اسے ہم رحمت للعالمین پیغمبر مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں۔ لیکن جس کتاب کو جبرائیل علیہ السلام رحمت للعالمین پیغمبر پر رحمت بنا کر نازل کرتے ہیں اور وہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوتی ہے، تو کم از کم 23 سال تک تو جبرائیل علیہ السلام رحمتیں ہی نازل کرتے رہے ہیں نا، کوئی 23 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ ہوتا ہے۔ تو اتنے زمانے تک رحمتیں لے کر برسنا، نازل ہونا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو یہود کا نظریہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس روایت میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی باغ دوڑ سمجھ میں آ رہی ہے، ایک ایسے شخص کے بارے میں جو جہنم میں جل رہا ہے، تو ترحم والا جذبہ نہ ہوتا، رحمت نہ پائی جا رہی ہوتی اور ظالم قسم کی شخصیت ہوتی، تو کبھی بھی اللہ کے دربار میں آ کے سجدہ ریز ہو کر اس بندے کے بارے میں سوال نہ کرتی۔ کیا ضرورت تھی سوال کرنے کی؟ اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے جو نظریات جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بنائے ہیں، وہ نظریات صراحتاً غلط ہیں، ان میں کوئی صداقت اور سچائی نہیں پائی جاتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر اسی روایت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان سے انسانی تقاضوں کے مطابق بشری تقاضوں کی وجہ سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس کی فوراً انسان کو تلافی کر لینی چاہیے، اس پر ندامت کا اظہار کر لینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، بندوں سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ انسان کی انسانیت ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے جہاں اللہ کا حق اس نے ضائع کیا ہوتا ہے، اور یہ انسان کی انسانیت ہے، بشریت ہے کہ وہ جب کسی بندے کا حق مارتا ہے تو بندے سے معافی مانگ لیتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔
اور اگر وہ اس قسم کا معاملہ نہیں کرتا بلکہ اکڑ جاتا ہے تو یہ اس کی شیطانیت کی دلیل ہے۔ اس روایت کو بھی آپ دوبارہ دیکھیں گے تو بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جب اس کے گناہوں کا تذکرہ کیا تو اس نے ایک ہی بات کہی، اے اللہ بے شک آپ نے انبیاء بھی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں، انہوں نے مجھ پر آیات بھی پڑھی، لیکن میں گناہ گار تھا، میں نے نہیں بات مانی، میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج دیجئے۔ یہی مفہوم ہے نا؟ تو یہ نہیں آگے سے کہا کہ بھی یہ وجہ تھی، فلاں عذر تھا، اس عذر کی وجہ سے میں نے نہیں قبول کیا، یا میں اتنے سال کے بعد پیدا ہوا تھا، اس زمانے کے لوگ تو عجیب و غریب قسم کے تھے، اتنے فرقے تھے، میں کس کی بات کو مانتا۔ اس قسم کی کوئی بیجا قسم کی تعویلات اور تشریحات اس نے آگے سے بیان نہیں کی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس نے اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہوئے، ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی کا مطالبہ کیا، اور اس کی وہ معافی قبول بھی ہو گئی۔ یہی انسان کو دنیا میں طرز عمل اپنانا چاہیے، یہی صالحین کا طرز عمل ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس کی تشریحات اور تفصیلات بیان نہ کریں کہ بھی اس وجہ سے ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ دنیا میں انسان رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی کام کسی نہ کسی وجہ سے ہی کیا جاتا ہے، اچھا کرے یا برا کرے، نیکی کرے یا بدی کرے، کسی نہ کسی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو بس فوراً اس غلطی کو قبول کرتے ہوئے اس پر توبہ طائب ہو جائے۔ کسی انسان کے حق میں کوتاہی ہوئی تو اس انسان سے بغیر کیل و کال کے معافی کا مطالبہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی، اللہ تعالیٰ کے حضور گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو معافی کا مطالبہ کر دیں۔ ہاں، اس معافی کے مل جانے کے بعد اگر بندہ یہ مناسب سمجھے کہ بھی آپ اس کی تشریح بھی بیان کریں، وضاحت بیان کریں کہ آپ تو اس طرح کے نہیں تھے، پھر آپ سے یہ معاملہ کیوں ہوا، پھر وضاحت بیان کر دینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن پہلے وضاحتیں دینا، پھر ان وضاحتوں کی بنیاد پر معافی کا مطالبہ کرنا کہ بھی میرا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ آخر میں جب آپ نے معافی مانگ بھی لی تو معافی کیا معافی ہوئی؟ ان وضاحتوں سے تو یہ بات ویسے ہی پھر ثابت ہوگی کہ بھی آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ تو معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، پتہ نہیں کسی اور طاقت نے آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ سے وہ کام کروا دیا۔ وہ تو پہلے ساری باتیں آپ نے ثابت کر دیں، اب وہ بندہ معاف نہ کرے تو کیا کرے؟ ظاہر ہے وہ اکڑے گا تو وہ شیطان بن جائے گا، آپ اکڑیں گے تو آپ بن جائیں گے۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں انسانیت کے تقاضے کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے۔ بس گناہ ہو گیا، فوراً معافی کا مطالبہ ہے، اس کی تلافی کر لیں، ندامت کا اظہار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ بندوں کے حق میں کوتاہی ہوگی تو بندوں سے معافی مانگ لیں، بس یہی انسان کی خوبی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو اس روایت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی مایوسیوں اور محرومیوں کا علاج اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور سہارے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آرزو میں گناہوں کا ارتکاب کرتے چلے جائیں اور جم کر گناہ کریں، دل میں اللہ کی رحمت کو لیے ہوئے ہیں اور ظاہری طور پر گناہوں پر دلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، نیکی کے کاموں سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرتے ہوئے، نیکی کی طرف اپنے آپ کو لگاتے ہوئے اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائیں گے، لیکن اللہ کے خوف کو بھی مد نظر رکھیں۔
اگر میں نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دینے پر بھی قادر ہیں، سزا دینے پر بھی قادر ہیں۔ یہ امید اور خوف کے درمیان رہنا، یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی انسانیت کی کامیابی ہے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان جیتا ہے، اعتدال کے ساتھ چلتا ہے۔ کبھی خوف اس کو پکڑ لیتا ہے کہ کہیں اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دیں، اور کبھی وہ مایوس ہونے لگتا ہے تو امید اس کو آ کے تھام لیتی ہے کہ بھئی نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی بات نہیں، اگر یہ کام ہو گیا، کوئی بات نہیں، اگر آپ سے گناہ ہو گیا معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو یہ امید اور خوف کے درمیان جینا، یہ انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے، یہی انسان کی کامیابی کی علامت ہے، یہی پھر انسان کی نجات کی بھی ضمانت ہے۔ جو انسان خوف اور امید کے درمیان میں جیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں، نجات بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے اس حدیث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی۔ اگلی روایت دیکھیں، باب ما جاء فی الشفاعۃ لأہل الکبائر، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کی شفاعت کا بیان۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن محمد بن منصور بن ابی سلیمان البلخی ومحمد بن عیسیٰ ویزید الطوسی عن القاسم بن امیۃ الحذاء العدوی عن نوح بن قیس عن زید الرقاشی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قلنا یا رسول اللہ لمن تشفع یوم القیامہ قال لأہل الکبائر وأہل العظائم وأہل الدماء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کن لوگوں کی سفارش فرمائیں گے؟ لمن تشفع یوم القیامہ، کن کی سفارش کل قیامت کے دن آپ فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأہل الکبائر وأہل العظائم وأہل الدماء، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے، اہل العظائم بڑے بڑے مجرموں کے لیے، خون ریزی کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے، پہلے روایات آپ کے سامنے گزر چکی ہیں، شفاعتوں کی 8 اقسام کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ بھی کیا، ان میں ایک تذکرہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے بارے میں بھی آیا تھا۔ اب آپ کے سامنے مستقل روایت آ رہی ہے، اور اسی روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں بیان کیا، امام ابی داود نے سنن ابی داود میں بیان کیا، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں بیان کیا۔ اس روایت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ گاروں کے حق میں سفارش کرنا ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ جو شفقت اور رحمت کا تعلق ہے اسے ظاہر کر دیا جائے، کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا امتی بھی کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہیں ہوگا۔ گناہ یہ بہت بڑے ہیں، ان کا ارتکاب نہیں کرنا، اور یہ حدیث پاک ان بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے کوئی تحفظ کی دلیل نہیں ہے کہ دنیا میں جو مرضی آپ کرتے رہو، کل قیامت کے دن آپ کو سفارش مل جائے گی۔ نہیں، اس روایت کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہاں، اس روایت کا یہ مقصد ہے کہ کسی سے بڑے گناہ سرزد ہو گئے، بائی چانس یہ معاملہ ہو گیا،
چوائس کے ذریعے نہیں کہ بھی آپ نے خود گناہوں کا اپنی چوائس کے ذریعے انتخاب کر کے ارتکاب کیا، یہ معاملہ نہیں۔ گناہ ہو گیا اور بڑا گناہ ہو گیا، بغیر توبہ کے آپ دنیا سے چلے گئے، توبہ کی توفیق نہیں ملی، بڑے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا، عادت نہیں تھی، کرنا نہیں چاہتے تھے، ہو گیا، بغیر توبہ کے دنیا سے بھی چلے گئے، خون ریزی ہو گئی، قتل ہو گیا، بغیر سزا کے دنیا سے چلے گئے، کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس قسم کے افراد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے۔ یہ اہل القبائر ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے گناہوں کا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن تو معاملہ بڑا عجیب ہوگا، کبیرہ گناہ والے ہوں یا صغیرہ گناہ والے ہوں، کوئی بھی گناہ گار آدمی کل قیامت کے دن بغیر پریشانی کے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہر شخص کے ذمے پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی۔ جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا، لیکن ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت سارے اعمال وہاں پر موجود بھی ہوں گے، بہت سارے اعمال موجود ہوں گے، لیکن جو مرتکبین کبیرہ کا حال ہوگا وہ بڑا عجیب ہوگا، وہ بڑے بڑے گناہ ہوں گے، تو وہاں ان کے ساتھ معاملات بھی پھر بڑے بڑے ہو رہے ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اہل کبائر اور اہل عظام اور اہل دماء کا تذکرہ کر دیا کہ یہ جرم بہت بڑے ہیں، لیکن دنیا میں انسان یہ جرم کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہو گیا اس سے یہ معاملہ۔ اب وہ کل قیامت کے دن پریشان حال ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس پریشانی کے ازالے کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ اہل القبائر سے مراد ان گناہوں کے مرتکبین ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کہ حقوق اللہ کی انہوں نے رعایت نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دیے، یہ اہل القبائر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اہل العظام سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقوق العباد کی رعایت نہیں رکھی، بندوں کے حقوق ضائع کرتے رہے، یہ مجرم قسم کے افراد جو بندوں کے حقوق ضائع کرنے والے ہیں، یہ اہل العظام ہیں۔ اور پھر تیسرا تذکرہ ہے اہل دماء کا، کسی بھی انسان کو ناحق طریقے سے قتل کر دینا، اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والے افراد، یہ اہل الدماء کہلاتے ہیں، باوجود اس کے کہ اہل القبائر میں مرتکبین کبیرہ میں قاتل بھی آتا ہے، لیکن یہ گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس کو الگ سے یہاں پر بیان کیا گیا کہ ایک شخص کے قتل سے گویا کہ پوری کی پوری انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو مار دینا اتنا بڑا جرم ہے، تو اب وہ اس بندے کے قتل کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کے گھوم رہا ہے، تو گناہگار تو وہ بہت بڑا ہے، لیکن بہرحال مسلمان تو ہے نا، ایمان تو اس کے دل میں موجود ہے، خواہ ایمان ایک چنگاڑی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، ٹمٹماتا ہوا چراغ اس صورت میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال وہ ایمان والا تو ہے نا۔ اسی ایمان کی بنیاد پر کل قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنتا ہے، یہ اسی ایمان کی بنیاد ہے، وگرنہ کفار کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سفارش نہیں فرمائیں گے، ایسی سفارش جو ان کو جنت میں پہنچانے والی ہو، وضاحت ذہن میں رکھنی ہے۔
اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس حدیث پاک کے مطابق تو کوئی بھی شخص دنیا میں جو چاہے مرضی کرتا پھرے، ظلم کرتا پھرے، زیادتیاں کرتا پھرے اور ظلم و زیادتی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، بدکاریاں کرے، فحاشیاں کرے اور انتہا تک آگے گزر جائے، سینکڑوں ہزاروں معصوم بے گناہوں کو قتل کرتا پھرے اور گناہ کے کسی کام میں بھی پیچھے نہ ہٹے، تو اسے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کل قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا۔ تو اتنے جو انسان اس نے مارے، اتنے جو گناہ کیے، ان کا کیا بنے گا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سفارش فرمائیں گے؟ کیا دنیا میں کیے گئے گناہوں اور مظالم کے باوجود بھی ایسے لوگ سفارش کے مستحق بن جائیں گے؟ کیا ان میں اور دوسرے اہل جنت میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا؟ یہ سوالات ہیں جو عام آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سفارش فرمائیں گے، یہ سفارش ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہوگی، اسی لیے الگ سے روایت میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ علماء، حفاظ، قراء، نیک لوگوں کی سفارش وہ الگ ہے، اور یہ بات آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں۔ سفارش کی ضرورت ہی وہاں پڑتی ہے جہاں مقدمہ کمزور ہوتا ہے، جہاں دلائل کمزور ہوتے ہیں، وہاں سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں مقدمہ مضبوط ہو وہاں وہ لوگ سفارش کرنے کی کیوں سفارش کریں گے بھائی؟ وہاں تو وہ خود دوسروں کے حق میں سفارش کرنے والے ہو جاتے ہیں، جیسے حفاظ کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، وہ تو خود مضبوط ہیں، ان کی اتنی پوزیشن ہوگی کہ وہ اللہ کے حکم سے کل قیامت کے دن سفارش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ایمان والے لوگ ہیں، یعنی ایمان ان کے اندر موجود ہے، خواہ وہ ہلکی سی چنگاڑی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن گناہ بہت کر لیے، مظالم بہت زیادہ کر لیے، اس ایمان کی بنیاد پر جو ان کے قلب میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرمائیں گے، اس ایمان کی بنیاد پر ان کی سفارش ہوگی۔ اور پھر ظاہر ہے، ممکن ہے یہ بات کہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان کو ابتدائی طور پر جہنم میں جانا پڑے، پھر جہنم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیجا جائے، اور پھر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ جب جہنمی لوگ جنت میں آئیں گے تو کیسے آئیں گے، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، پھر جنت میں آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہوں گے، پھر وہ اللہ سے کیسے دعائیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے کیسی رحمتوں والے معاملات فرمائیں گے۔ اس کی تفصیلات احادیث کے ضمن میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں نا، ممکن ہے یہ بات۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی عام جنتیوں میں اور اس قسم کے افراد جو جنت میں آئیں گے، ان میں کیا فرق ہوگا، ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھا دیجئے، تو آپ اس کو ایک مثال کے ساتھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو پولیس کی جانب سے پکڑا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، کسی جرم کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس پر مقدمہ کر دیا جاتا ہے، اسے پکڑ کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اس کے بعد اسے جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب جیل میں اس کو جتنی بھی آپ سہولیات دے دیں، جیل تو بہرحال جیل ہوتی ہے، جیل میں چلے جانا ہی اس کی شخصیت کو عیبدار بنا دیتا ہے، لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھا دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو جیل کی ہوا کھا کے آیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر کوئی شخص اس کے حق میں پھر سفارش کر دے
تو ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں شخص اس کے حق میں سفارش نہ کرتا نا، اس کی ضمانت نہ دیتا، تو یہ ہمیشہ کے لیے جیل میں پڑا رہتا، گلتا رہتا، وہاں پہ سڑتا رہتا۔ اب یہ میں نے دنیا کی مثال آپ کو دی۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، جو لوگ اللہ کے جیل خانے کی ہوا کھا کر جنت میں داخل ہوں گے، ان میں اور سیدھا جنت میں جانے والوں میں کیا فرق ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ پچھلی روایات میں آپ کے سامنے تذکرہ آئے گا کہ بعض لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دینے کے باوجود بھی لوگ ان کو جہنمی کہہ کر پکاریں گے، اور یہ ان کی شرمندگی کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ جنت میں آنے کے باوجود بھی انہیں جہنمی کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل کبائر کے لیے، اہل اعظام کے لیے، اہل دماء کے لیے برحق ہے۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوں تو میں نے ان کے کچھ جوابات بھی آپ کے سامنے عرض کرتی ہیں۔ ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کر دیتا ہوں، مسند احمد میں موجود ہے، شاید یہ بات میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان بھی کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرت بین الشفاعت او یدخل نصف امت الجنہ، مجھے اختیار دیا گیا کہ میں شفاعت کو قبول کر لوں یا میرے نصف امتی جنت میں چلے جائیں، تو میں نے شفاعت والے اختیار کو حاصل کر لیا، اس کو میں نے قبول کر لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے اور نصف سے زیادہ امت جنت میں جائے گی۔ پہلے صرف آدھی امت جاتی، اب نصف سے زیادہ امتی جنت میں جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت ہوگا۔ اس لیے ہم تو شفاعت کے نظریات مانتے ہیں، اور اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شفاعت کو مانا اس کے لیے شفاعت ہوگی، اور جس نے شفاعت کا انکار کیا فلا نصیب لہ، اس کے لیے کل شفاعت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ہم تو شفاعت کو ماننے والے ہیں، اور ہم مانتے ہوئے ہی دنیا سے جانا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر ہمارے ساتھ کوئی مواخذے والا معاملہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے اور جہنم کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرمائے۔ نہ ابتدائی طور پر ہم جہنم میں جائیں، نہ انتہائی طور پر جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت سیدھا جنت میں بھجوا دیں۔